بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن کریم میں قدیم مصر کے بارے میں دی گئی معلومات بہت ساری تاریخی حقائق کا انکشاف کرتی ہیں جو آج تک پوشیدہ رہی۔ یہ حقائق ہم پر منکشف کرتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حتمی دانش کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ حامان ایک ایسا کردار ہے جس کا نام قرآن میں فرعون کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں 6 مقامات پر حامان کا ذکر فرعون کے نزدیک ترین لوگوں میں کیا گیا ہے۔ حیران کن طور پر حامان کا نام توریت کی ان حصوں میں کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہیں بھی نہیں پایا جاتا، جبکہ عہد نامہ قدیم کے آخری ابواب میں حامان کا ذکر بابل کے ایک بیبیلونین بادشاہ کے مددگار کے طور پر آتا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1100 سال بعد بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے۔ کچھ غیر مسلم جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توریت اور انجیل سے نقل کر کے قرآن لکھا تھا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کتابوں میں درج کچھ موضوعات قرآن میں غلط طور پر منتقل کر دیے تھے۔ نعوذ باللہ، ان دعووں کی نامقبولیت اور بےہودگی کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب قدیم مصری علاماتی تحریر 200 سال پہلے پڑھ لی گئی اور نام حامان ان کی قدیمی دستاویزات میں دریافت ہوا۔ ان دریافتوں سے پہلے قدیم مصری تحریرات اور کتبہ جات سمجھے نہیں جا سکتے تھے۔ قدیم مصری زبان علاماتی زبان تھی جو زمانوں تک زندہ رہی، مگر دوسری اور تیسری صدی عیسوی میں عیسائیت اور دیگر ثقافتی اثرات کے غلبے کے باعث مصر نے اپنے پرانے عقائد کے ساتھ ساتھ اپنی علاماتی تحریر بھی ترک کر دی۔ تب یہ زبان ایسے بھلا دی گئی کہ کوئی بھی ایسا شخص نہ رہا جو اسے پڑھ اور سمجھ سکتا۔ یہ صورتحال تقریباً 200 سال پہلے تک قائم رہی۔ قدیم مصری علاماتی تحریر کا راز 1799 میں اس وقت کھلا جب 196 قبل مسیح کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک لوح جسے روسیٹا اسٹون کہتے ہیں دریافت ہوئی۔ اس کتبے کی خاص بات اس پر بیک وقت 3 مختلف قسم کی تحریروں کی موجودگی تھی۔ حامان کا نام 19ویں صدی عیسوی میں قدیم مصری تصویری تحریر کے پڑھ لینے سے پہلے جانا نہیں جاتا تھا۔ جب قدیم مصری تصویری تحریر پڑھ لینے کے قابل ہو گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ حامان فرعون کی ایک معتمد مددگار کا نام تھا اور وہ پتھر کی کانوں کا سربراہ تھا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ قرآن میں حامان کا ذکر فرعون کی فرامین کے تحت تعمیراتی کاموں کی نگرانی کرنے والے کے طور پر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں دی گئی یہ معلومات اس کی نزول کے وقت کوئی بھی آدمی نہ سمجھ سکتا تھا۔ علاماتی تحریر اور یونانی اصطلاح پر موجود یونانی تحریر کی مدد سے قدیم مصری تحریر پڑھی گئی۔ اصطلاح پر موجود تحریر کا ترجمہ ایک فرانسیسی جین فرانسکوئس شیمپولین نے مکمل کیا۔ اس طرح ایک بھولی بھٹکی زبان اور اس میں موجود واقعات دنیا کے سامنے آئے۔ یوں اس تہذیب، مذہب اور سماجی زندگی کے بارے میں معلومات کا ایک خزانہ دستیاب ہوا۔ تصویری زبان کو سمجھ لینے کے بعد معلومات کا ایک اہم حصہ دستیاب ہوا کہ حامان کا نام واقعی قدیمی مصری تحریرات میں درج تھا۔ یہ نام ویانا کی ہوف عجائب گھر میں موجود ایک یادگار سے تعلق رکھتا ہے۔ قدیم کتبہ جات و تحریرات پر موجود مواد پر مشتمل ایک ڈکشنری جس کا نام پیپل ان دی نیو کنگڈم ہے، اس میں حامان کا ذکر پتھر کی کانوں کے مزدوروں کے سربراہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس طرح حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن کے مخالفین کی غلط دعووں کے برعکس حامان وہ شخص تھا جو مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا۔ وہ فرعون کا معتمد تھا اور تعمیراتی کاموں میں
مصروفی عمل رہتا تھا۔ جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے، مزید برآں قرآن میں وہ آیت جس میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اور حامان کو فرعون ایک مینار تعمیر کرنے کا حکم دیتا ہے، اس قدیم تاریخی آثاریاتی دریافت کے عین مطابق ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگوا دو اور پھر ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کی خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ حامان کے نام کا قدیم مصری تحریرات پایا جانا نہ صرف یہ کہ قرآن کے مخالفین کے جعلی دعووں کو باطل ثابت کر دیتا ہے، بلکہ ایک بار پھر یہ ثبوت مہیا کرتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو خدا کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ ایک معجزانہ انداز میں قرآن ہمیں تاریخی معلومات مہیا کرتا ہے جنہیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔